جس نبی واسطے پیدا فرمائی ہے انہاں نوں خالق کائنات نے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی کہ انہاں ورگی شان اس کائنات دے اندر کسے دی نہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میرا دل کردا ہے کہ میں عشاء دی نماز تے مصلی تے ہوواں اور میری ماں آمنہ مینوں آواز مارے تو میں نماز ختم کر کے تے اپنی ماں دی آواز تے لبیک انہوں ماں کہندے۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی بلندی اور اتنے مرتبے دے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز تو انہوں پتہ ہے کہ اسلام دے اندر نماز بہت بڑا اہم رکن ہے۔ حج سال وچ ایک واری، روزے سال وچ ایک واری، زکوٰۃ سال وچ ایک واری، یعنی کہ حج سالانہ، روزے ماہانہ، زکوٰۃ سالانہ اور نماز پنجگانہ روزانہ 5 وقت نماز اتنا اہم رکن۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے اندر، اور نماز کس کی؟ میرے محبوب کی نماز، جن جیسی نماز کسی کی نہیں۔ بھائی کائنات میں بڑے بڑے عظیم سجدے ہیں۔ ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے ہادی کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے ولی کرے، اس وہ سجدہ ہے جو کائنات کے کتب کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے ابدال کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے شیخ التفسیر کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے شیخ الحدیث کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے صحابہ کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے تابعین اور تبع تابعین کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے غوث اور کتب اور ابدال کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو کائنات کے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، فقیہ اور امام کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو مقتدا اور پیشوا اور زاہد و عابد کو عابد و عالم و فاضل کرے، ایک وہ سجدہ ہے جو تہجد گزار کرے۔ لیکن اس کائنات کے سارے سجدے ایک طرف اور میرے محبوب کا سجدہ ایک طرف، اس کائنات کے سارے سجدے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا سجدہ ایک طرف، سارے سجدے ایک طرف، ساقی کوثر کا سجدہ ایک طرف، سارے سجدے ایک طرف، شافعی محشر کا سجدہ ایک طرف، سارے سجدے ایک طرف، حسنین کریمین کے لانا کا سجدہ ایک طرف، سارے سجدے ایک طرف، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بابے کا سجدہ ایک طرف، یعنی کہ اس کائنات کے سارے سجدے مل کر مصطفیٰ کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ماں کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، ماں کی شان بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بہت بڑی بڑی ریاستیں ہیں، بہت بڑے بڑے مجاہدے ہیں، لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کا نام مصطفیٰ کا سجدہ۔ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کا نام مصطفیٰ کا سجدہ ہے، آمنہ کے لال کا سجدہ ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کا نام مصطفیٰ کا سجدہ ہے، آمنہ کے لال کا سجدہ ہے، عبداللہ کے در یتیم کا سجدہ ہے، کائنات کے والی کا سجدہ ہے، کائنات کے ہادی کا سجدہ ہے، رب کعبہ کی قسم اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت کا نام جب مصطفیٰ کا سجدہ ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں سجدے میں جا چکا ہوں اور ادھر سے میری ماں مجھے آواز دے، میں سجدہ چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز دے۔ یہ ہے مصطفیٰ کا سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی عظمت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے ماں کی شان کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہو رہی ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مصطفیٰ اپنا سر سجدے میں رکھے تو بتاؤ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، ذکر پروردگار کا ہو رہا ہے، ذکر خالق کائنات کا ہو رہا ہے، لیکن آواز یہ آتی ہے اے میرے محبوب جب تیری ماں تجھے آواز دے تو میرا ذکر چھوڑ کر
سمجھ رہے ہو ماں کی عظمت کو؟ یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی بلندی ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ آواز قدرت یہ ہے کہ میرے محبوب جب آواز آ جائے تیری اماں کی تو سجدے کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز کو سن، اپنی ماں کی آواز کو سن۔ حضرت محترم اسے ماں کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں بہت ساری مائیں ہیں، لیکن میرے محبوب کی ماں کا مقابلہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ ماں ہے جس ماں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے محبوب کے لیے۔ ماں کی عظمت بہت ہے، ماں کی شان بہت ہے، ماں کا مرتبہ بہت ہے، ماں کی بلندی بہت ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، تو اللہ کو راضی کرنے کا اس کائنات میں ایک ہی راستہ ہے، تم اپنی ماں کو راضی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ اور میں آپ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، یعنی اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے، اور جو مصطفیٰ کو راضی کر لے اسے جنت مل جاتی ہے۔ اور محبوب نے ارشاد فرما دیا، وہ جنت کو ڈھونڈنے والوں سن لو، میں نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، میں اس طرح سمجھا دوں کہ جنت کسے کہتے ہیں۔ جنت وہ ہے جس کے اندر انسان کو صحت ملے گی، جنت وہ ہے جس کے اندر انسان کو دولت ملے گی، جنت وہ ہے جس کے اندر انسان کو لمبی زندگی ملے گی، یعنی جنت وہ ہے جس کے اندر انسان کو پوری کائنات کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ دنیا والوں، اگر کوئی سارے جہان کی نعمتیں لینا چاہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے آ جائے، اللہ ساری نعمتیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدم دبا، ماں کے قدموں کے نیچے آ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے معیار کو ذرا بلند کریں تو آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم ماں کو راضی کریں تو ہمیں جنت ملے گی، اور تیری ماں تیرے باپ کو راضی کرے تو تجھے جنت ملے گی۔ ماں کو حکم ہے باپ کو راضی کرے، یعنی باپ کا مقام بھی بہت ہے، باپ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ بتائیے سمجھو کہ باپ کوئی عام ہے؟ نانا، باپ بڑی عظیم ہستی ہے۔ یہی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بیٹے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹا آج اگر تیرا ابا عبداللہ ہوتا تو تیری انگلی پکڑ کے تجھے مکے کی گلیوں میں گھماتا۔ یعنی کہ ماں کی بھی شان ہے، باپ کی بھی شان ہے، یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اگر اللہ نے یہ دو دولتیں تجھے عطا کی ہیں تو ان دو دولتوں کی قدر کر کے اپنے لیے جنت میں مقام حاصل کر لے۔ مجھے ساغر صدیقی کی بہت بڑی نظم ہے، مجھے اس کے چند شعر یاد آ رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھے آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، ارے دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سورنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تیرے دل کو بھا گئی، بن کے دلہن تیرے گھر میں آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا، تین باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا، پھر ایک نیا قاعدہ تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، سن کے یہ بات تو تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے ماں سے کہا میں تو خاموش سب دیکھتا ہی رہا، اب میں کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم
کبھی کہیں جا بڑھو، بیٹھ کر آگے بڑھتے رہے رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن تیرا باپ چلا گیا روٹ کر، ارے کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی ہر روز اس کو ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر طبیعت کو اس کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئی، آج بوڑھا ہے تو، جو بڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ ہو میری ماں، تیرے دم سے روشن تھے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، بلکہ عبرت کا اب تو نشان رہ گیا، ارے ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا، تو احکام ربی بلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، لیتا رہے جو بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں، اس کا حامی خدا، ارے یاد رکھنا ساغر کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، یاد رکھنا ساغر کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے میاں ظہیر صاحب کو کہ آپ نے امریکہ سے آ کے اپنے والد گرامی کی اس قبر مبارک پہ آ کے دوست احباب کو جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں صاحب کی اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے، وما علیہ۔ آنے والے دوستوں کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تاکہ میں اپنے خیالات کا تھوڑا سا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین مانیں جو سکون مجھے اب یہاں پہ آ کے ملا ہے، آپ یقین کریں میں کہیں بھی چلا گیا ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو مجھے ابھی سکون مل رہا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، وہ مجھے سکون نہیں ملا۔ جو اس وقت مجھے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ رہی ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے مجھے ٹھنڈک پڑ رہی ہے، وہ سکون میں کہیں بھی گیا ہوں، کہیں بھی آیا ہوں، لیکن جو الفت، جو محبت، جو مجھے دل کا سکون مجھے مل رہی ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں بیان نہیں کر سکتا، خدا کی قسم مجھے اظہار نہیں آتا، میں کس طرح اظہار اپنا کروں، میں کس طرح اپنا بیان کروں، میں اپنے والدین کا کس طرح شکر ادا کروں، انہوں نے کتنی محنت کی ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے انتھک محنت کی، انہی کا صلہ ہے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے عزیز ہمارے ساتھ ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خوشیاں دے، ایسے ہی وہ دل و محبت پیار قائم کرے، اور یہ ایسے ہی دن دگنی چارہ چگنی ہمیں ترقی دے۔ اللہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے، تو سب پہ رحم کر یا اللہ، اسی طرح سب دوستوں پہ رحمت کر، سب جو بھی وفات پا چکے ہیں، جو بھی ہمارے عزیز و قارب ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، یا اللہ سب کو قبروں کو منور فرما دے، یا اللہ سب بہن بھائی، دوست احباب، اہل و عیال جو اتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈک پیدا کر